دریا بھائی آپ کے لیے چائے لائی ہوں۔ امسال نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور کپ دریاب کو پکڑا اور دوسرا ہاتھ بیٹھے اور دوسرا ساتھ بیٹھے عادل کو۔ عادل تو اس کا انداز دیکھ کر ہی بیہوش ہوتے ہوتے بچا، یہ سورج کہاں سے نکلا ہے؟ امسال شاہ چائے لے کر آئی ہے، خاصی تمیز کا مظاہرہ بھی کر ہی ہے۔ الہی خیر ہو، عادل نے حیرت سے کہا تو امسال نے اسے گھورا۔ وہ جو اسے سے کسی جواب کی توقع کر رہا تھا، اس کو صرف گھورنے پر ہی اکتفا کرتے دیکھا حیران ہوا۔ وہ دریا بھائی مجھے نہ آپ سے ایک کام ہے، کر دیں گے پلیز؟ امسال نے دنیا جہاں کے معصومیت چہرے پر سما۔ ہرگز نہیں دریا، بالکل بھی حامی مت پڑنا، اس کا انداز بتا ہے کام کوئی الٹا سیدھا ہی۔ عادل نے دریاب کو وارن کیا۔ اوہو آپ تو چپ کریں، بات تو کرنے دینا، امسال نے انتہائی شائستگی سے کہا تو اس کی آنکھیں پھٹی تھی۔ بس دریاب، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ عادل نے چائے کا گھونٹ لیا۔ آپ چوریے سے میری بات سنیں، میرے کام کر دیں گے نا؟ امسال نے دانت پیسے۔ ہاں بولو کیا کام ہے؟ ایک بندہ اٹھوانا ہے، امسال نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات سن کر عادل کے منہ سے چائے فوارے کی صورت میں باہر نکلی تھی۔ حیران تو دریا بھی تھا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ کوئی الٹا سیدھا کام ہوگا۔ گڑیا میں تمہیں کس اینگل سے گنڈا بدماش لگتا ہوں؟ دریا نے حیرت سے کہا۔ لگتے تو ہے آپ ہر اینگل سے ہی ہیں، لیکن فی الوقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں۔ آپ کو زیر بحث نہیں، اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا کے۔ امسال کے بے نیازی پر دریا منہ بنا کر ہے کہ امسال یہ تم نے کب سے بندے اٹھانے کا کام شروع کر دیا ہے؟ عادل نے کہا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ اصل میں ایک ینگ پروفیسر ہے، یونی میں نیا آیا ہے۔ اس کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اسپیشلی لڑکیوں کے ساتھ بہانے سے ان کو اپنے کیبن میں بلوانا، کبھی اسائنمنٹ میں نمبر کاٹ لینا تو کبھی کسی بہانے سے ٹچ کرنا۔ اگر مجھ سے سر کہوں تو وہ لڑکیوں کو ہراس کرتا ہے، اسے سبق سکھاتا ہے۔ اگر شہر میں ہوتی تو یہ کام میں خود بھی بہت اچھے سے کر لیتی، لیکن یہاں سے رات کو نکلنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، اس لیے آپ سے کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، دریاب نے کہا۔ تمہیں بھی ہراس کیا اس نے؟ عادل نے خاصی سنجیدگی سے پوچھا۔ کسی کی ہمت نہیں مجھے ہراس کر سکے، اگر میرے ساتھ کچھ ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتا تو اب تک فرشتوں کو حساب کتاب دے کر فارغ ہو چکا ہوتا اور اس کے رشتہ دار اسے کلو کا پھول کھا چکے ہوتے۔ مثال نے ناک چڑھائی، اس کے انداز بادل میں مسکرا دے۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا، نام پتہ دے دو۔ دریاب نے کہا۔ اس کا حال ایسا کیجیے گا دوبارہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے، اور جب تک ناک رگڑ کر تو بندہ کرے چھوڑیے گا مت۔ اگر کوئی کسر رہ جائے تو مجھے بلا لیجیے گا، اس کے سارے شوق پورے کر دوں گی۔ امسال نے اسے پروفیسر کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ تو وہ اسٹڈی سے نکل گئی۔ یہ لڑکی کسی دن مجھے ہارٹ اٹیک دلوائے گی، عادل بڑبڑایا۔ شہری بھائی، وہ مجھے آپ سے بات کرنے۔ امسال نے ہچکچاتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھے شہریار سے کہا تو اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کہاں وہ بات کرنے کے لیے اجازت لیتی تھی یا پھر ہچکچاتی تھی؟ اوہ کہیں اپنے لیے لڑکا تو نہیں پسند کرے جو اتنا جھجک رہی ہے؟ عادل نے ہانک لگائی۔ یہاں آؤ۔ شہریار نے ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کے پاس جا بیٹھی۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے جو تمہیں اتنا جھجک رہی ہو؟ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ مانے نہ مانے، بات وہی جو میں نے کہی ہے، تم اپنا منہ بند رکھو گی؟ اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو سالے تمہیں جھجکنے کی ضرورت نہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ شہریار نے عادل کو گھورتے ہوئے امسال سے کہا۔ وہ بھائی بولو، میں سن رہا ہوں بھائی، مجھے پیسے چاہیے۔ امسال نے بلاہر بات مکمل کی۔ لو جی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ لو والٹ جتنے چاہے لے لو۔ شہریار نے والٹ اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں نا، اتنے نہیں چاہیے، زیادہ چاہیے۔ امسال نے والٹ واپس کیا۔ پھر کتنے؟ 10 لاکھ، امسال نے کہا تو بادل کو جھٹکا لگا۔ او تیری، خدا کا خوف کر لو سالے، اپنی شکل دیکھو اور ایمانداری سے بتاؤ، یہ شکل ہے 10 لاکھ والی؟ اس شکل پر کوئی پرانا ٹھپا دے دے بہت ہے، بادل نے اس شکل پر کوئی پرانا ٹھیپا دے دے بہت ہے، بادل نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ بھائی آپ دیکھ لیں اسے بادی، اب اگر تم کچھ بھی بولے تو میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ شہریار نے ساتھی سے کہا تو خاموش ہو گیا۔ بھائی وہ یونی میں میری ایک لڑکی ہے، اس کی بہن کی شادی ہے، اور اب عین شادی کے موقع پر وہ لوگ کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ کرے پوری نہ کرنے کی صورت میں رشتہ توڑنے کی دھمکی دی ہے، تو وہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا، اس لیے انہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ امسال نے دھیمی آواز میں تفصیل بتائی۔ کیش لینا ہے یا چیک؟ شہریار نے پوچھا۔ نہیں بھائی، وہ لوگ ایسے نہیں لیں گے، آپ کسی اور طرح سے دینا، کسی این جی او کی طرف سے۔ آپ کے تو جانے والے ہوں گے نا این جی او وغیرہ میں؟ ٹھیک ہے بچے، میں بھجوا دوں گا، شہریار نے کہا۔ تھینک یو سو مچ بھائی، امسال اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ اچھا میری بات دھیان سے سنو، آئندہ کچھ بھی چاہیے ہو، کوئی بھی بات کرنی ہو تو اس طرح جھجکنے کی ضرورت نہیں،
تم ڈائریکٹ کہہ سکتے ہو جس طرح تم نے آج ہچکچاتے ہوئے بات کی، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ سمریہ نے شہریار نے کہا تو اس نے سہ ہلا دیا۔ ان دونوں کے فائنل امتحانات ہو رہے تھے جس کی وجہ سے گھر میں آج کل خاموشی تھی۔ انہوں نے تو بہت کہا تھا کہ انہیں فاریہ کے پاس شہر رہنے دے، لیکن بی جان نے صاف منع کر دیا۔ جب تک وہ دونوں کی صورت نہ دیکھ لیں انہیں چین نہیں پڑتا، اس لیے وہ روز واپس گاؤں آیا کریں گے۔ ان دنوں میں وہ دونوں سب کچھ بلا کر نہایت ہی دلچسپی سے پڑھائی میں مصروف ہو جاتے تھے، اس لیے گھر میں اور دوسرے لوگوں کی زندگی میں خاصا سکون ہوتا تھا۔ اس بار تو انہیں صبح شام کافی سفر کر کے آنا جانا پڑتا تھا، اس لیے کافی سنجیدہ ہو چکے تھے۔ بقول ساریہ بیگم کے راوی کیا جہلم، ستلج، سندھ، غرض کے پانچوں دریا چین ہی چین لکھ رہے تھے۔ گھر کے باقی لوگ البتہ ان کے پٹر کو کافی مس کرتے تھے۔ آج دونوں کا آخری پیپر تھا۔ پیپر کے بعد دونوں نے عدید اور شہریار کے آفس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ دونوں کے ساتھ مل کر لنچ کیا جا سکے۔ امثال نے اسے کہا کہ اسے عدید کے پاس چھوڑ کر شہریار کے آفس چلا جائے، وہاں سے وہ دونوں ریسٹورانٹ پہنچ جائیں گے۔ وہ بھی عدید کو لے کر آ جائے کہ بازل اسے عدید کے آفس چھوڑ کر جا چکا تھا۔ السلام علیکم شان سے عدیہ کے آفس میں امثال نے ریسیپشنسٹ سے پوچھا۔ وعلیکم السلام۔ نہیں میم، وہ تو سائٹ وزٹ پر گئے ہوئے ہیں، بس آنے والے ہوں گے، آپ ویٹ کریں، شانزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا اسٹاف انہیں بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ جب آتے آفس میں رونق لگ جاتی تھی۔ سارا اسٹاف کام چھوڑ کر ان کے گرد اکٹھا ہو جایا کرتا۔ ان دونوں کا بھی رویہ ان کے ساتھ دوستانہ ہی ہوا کرتا تھا۔ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا وہ عدید کی وجہ امثال یا بازل سے کہتے، یا یوں کہہ سکتے ہیں عدید سے زیادہ ان دونوں کی چلتی تھی۔ وہاں عدید نے چونکہ بزنس کا 40% امثال کے نام اور 30% بازل کے نام کیا ہوا تھا، اس لیے جب بھی دونوں فارغ ہوتے تو وہ کھینچ تان کر انہیں میٹنگز میں لے جاتا تاکہ وہ کچھ سیکھ سکے۔ شہریار نے بھی اپنے شیئرز اسی ترتیب سے ان کے نام کر رکھے تھے، اس لیے دونوں کا آفس اسٹاف انہیں بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، امثال کہتے ہوئے مڑی۔ ہائے میم، کیسے کافی دنوں بعد چکر لگایا آپ نے؟ کمپیوٹر پر کام کرتے انم نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ تمہیں کتنی بار کہا کہ مجھے میم نہ کہا کرو، میرے نام سے ہی بلایا کرو، امثال نے ہبکی سے کہا۔ سارا اسٹاف آہستہ آہستہ امثال کو لے کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ آپ سر کی بہنیں اس لحاظ سے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمیں عزت کرنی چاہیے، بلا بلا بلا۔ امثال نے اسے تو قرض کی بات پوری کی تو سبھی ہنسیے۔ اچھا، میں عدید کے آفس میں جا رہی ہوں، عبداللہ میرے لیے جوس بجوا دینا، ان سے کہہ دی۔ وہ عدید کے آفس کی طرف بڑھی۔ کون ہے آپ؟ اور یوں منہ اٹھا کر کہاں جا رہی ہیں؟ وہ عدید کے روم کے باہر پہنچی تو اس سے پیچھے سے آواز سنائی دی، اندر جا رہی ہوں عدید کے روم میں۔ آپ کون ہیں اور یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ امثال نے حیرانگی سے کہا۔ میں سیکرٹری ہوں گی اور تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کے ساتھ یہی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اس لڑکی نے کہا۔ وہ شاید اس کے حجاب کو دیکھ کر اسے کوئی مڈل کلاس لڑکی سمجھی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ جانتی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اور کسے؟ امثال نے آنگلی اچکاتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں، تم جیسی 2 ٹکی کی لڑکی کو اچھے سے جانتی ہو، جہاں کوئی امیر لڑکا دیکھا ہے اسے اس کے پیچھے وہیں چال دی، اس لڑکی نے ناک بمے چڑھاتے ہوئے کہا۔ انم آگے بڑھنے لگی تو عبداللہ نے اسے روک دیا۔ عبداللہ، جانے دو، مجھے وہ میم سے بدتمیزی کر رہی ہے، عدید سر کو پتہ چلا تو اس کی جان ہی لے لیں گے۔ رہنے دو انم، جس طرح سے یہ بکواس کری تو اس کی چھٹی سمجھے، تم نہیں چاہتی کہ اسے سے جان چھوٹ جائے، خود کو کام کرتی نہیں، ہاں کا روپ جاتی رہتی ہے جیسے عدید سر اس کا باس نہیں شوہر ہو۔ عبداللہ نے تپے تپے انداز میں کہا۔ میں 2 ٹکے کی مڈل کلاس لڑکی ہوں اور آپ جناب کی تو ہائی وے پر بسیں چلتی ہیں، ماشاءاللہ سے 2-3 ایئر لائنز کی مالک ہے، کچھ ریاستوں کا نظام و انصاف بھی آپ ہی تو سنبھالتی ہے۔ بیشتر وقت آپ کا اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی میں بڑے بڑے فیصلے کرنے میں گزرتا ہے، تو ٹائم کی تو بہت کمی ہوگی نا آپ کے پاس۔ چلیے آپ کو یہاں سے فارغ کر دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے باقی امور کو خوش اسلوبی سے نپٹا سکے اور مجھ جیسے 2 ٹکے کے لوگوں سے بھی نہیں ملنا پڑے گا۔ امثال نے چبا چبا کر کہا۔ سارے اسٹاف نے مسکراہٹ دبائی۔ عبداللہ، ان معزز اور باعزت خاتون کا ٹرمینیٹ لیٹر بنواؤ اور اس مہینے کی سیلری اور ٹرمینیشن لیٹر بہت ہی عزت کے ساتھ ان کے ہاتھ پر رکھو اور نہایت ہی احترام سے باہر کا راستہ دکھاؤ۔ پس ذہنیت اور گھٹیا سوچ رکھنے والوں کی میرے آفس میں کوئی جگہ نہیں۔ امثال نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ جی میم، عبداللہ نے مسکراہٹ دبائی۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، اس کے بعد یہ مجھے یہاں نظر نہیں آنی چاہیے۔
عدی پوچھے تو کہنا مثال نے نکال دیا، ان سے کہنا کہ اگلی بار سیکٹری رکھنے کے لیے میں خود انٹرویو لوں گی، کہتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ پیچھے والوں کی حقا بکا منہ کھولے کھڑے تھے۔ مثال کا میرا آفس اور عبداللہ کا اس کو میم کہنے سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غلط جگہ الجھی تھی۔ نتاشا، جانا نہیں چاہو گی کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ چلو کوئی نہیں، تم اس وقت شاک میں ہو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ ابھی جس کے ساتھ تم نے بدتمیزی کی ہے نا، وہ یہاں کی 40% کی آنر ہے اور باس کی بہن ہے، جس پر وہ جان دیتے ہیں۔ ابھی تو تم شکر مناؤ باس نے تمہیں نہیں دیکھا، ان سے اس طرح سے بات کرتے، ورنہ اب تک تم اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی۔ تمہیں پتہ ہے انم نے آگے بڑھ کر تمہیں روکنا چاہا، لیکن ہم نے منع کر دیا۔ تم سے چھٹکارا حاصل کرنا کا اتنا سنہری موقع ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتے تھے؟ اب بھی اگر ہم میں سے کوئی ایک بار بھی جا کر ان سے کہے کہ تم جاب سے نہ نکالا جائے تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جائیں ہی کیوں؟ تم نے کبھی کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے؟ جھوٹ بول بول کر بعد سے جو ڈانٹ پڑواتی رہی ہو اس کو بھول بھی جائے تو جو بوگتن فوگتن خود ذلیل کرتی رہی ہو چاہ کر بھی نہیں بلا سکتے۔ اسلیے سوری اینڈ گڈ بائی، ہم تمہیں بالکل بھی یاد نہیں کریں گے۔ آفس بوائے سے لیٹر اس کی سیلری کا پیکٹ پکڑ کر اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے عبداللہ نے چبا چبا کر کہا، وہ پھیکی پڑتی رنگت کے ساتھ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ہنس کم جہاں پاک پیچھے وہ بڑبڑا کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ بازی چور انسان، میری بال تو نہ کھینچو، یہ کیسا ہیئر اسٹائل بنا رہے ہو؟ بالوں کا گونسلا بنا کر رکھ دیا، مثال نے چلاتے ہوئے کہا۔ بازل نے کوئی نیا ہیئر اسٹائل سیکھا تھا جسے وہ مثال پر اپلائی کر رہا تھا، دوسرے لفظوں میں اس کے بالوں کا ستیہ ناز کر رہا تھا۔ جب کافی دیر تک اسے اپنے بالوں میں کھینچا تانی محسوس ہوتی رہی تو اس نے زروا سے شیشہ منگوایا، اپنے بالوں کا حال دے کر اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ سالے کتنی بار کہا، یوں چیخو پکار کرنی ہوتی ہے تو اکٹھے مت بیٹھا کرو، ساریہ بیگم نے اسے کہا۔ ماما، آپ اس بازی کے بچے کو نہیں دیکھ رہی؟ کیا کر دیا ہے میرے بالوں کے ساتھ؟ امثال نے رونے صورت بنائی۔ تو نہیں بیٹھنا تھا نا، اس کے آگے کس نے کہا تھا؟ ادھر میں ٹھیک کر دیتی ہوں، ساریہ بیگم نے اسے لتاڑا تو وہ اٹھ کر اس کے آگے بیٹھی۔ اللہ سالے گانٹھیں بند کر رہ گئے ہیں، بازل کیوں کرتے تم؟ جب نہیں آتا تو کیوں لے کر بیٹھ جاتے ہو اسے؟ اور تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے؟ بات مانے گے ساریہ بیگم نے اس کی کمر میں دمو کا جڑا تو وہ کڑا کر رہ گئی۔ ماما، اتنی زور سے کون مارتا ہے؟ آپ کا ہاتھ کتنا سخت ہے؟ بڑی ہو کر ظالم قسم کی ماں، امثال نے کمر مس لی۔ سارے خاموشی سے بیٹھی ہو، میرے ہاتھ کے نیچے بیٹھی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگلی پچھلی ساری کسریں نکال دوں۔ ساریہ بیگم نے اس کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ مجھے لگتا ہے حالا آپ نے اس کے بال سیٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے سیٹ کرنے کے لیے اپنے پاس بلا ہے۔ عادل نے مسکراہٹ دبائی، یہ گندی اولاد کہاں سیٹ ہوتی ہے مجھ سے؟ یہ تو مجھے سیٹ کر کے بھی نہ ہو۔ ساریہ بیگم نے جل کر کہا، ماما آرام سے، کیا ہو گیا؟ کھینچ کیوں رہی ہیں؟ بازی کمینے، مجھے اٹھنے دو یہاں سے، تمہاری خیر نہیں۔ امثال نے اسے دمکایا۔ تمیز سے بات کرو، مجھ سے اس معاشرے میں بڑی عزت ہے۔ میری بازل نے کالر جاڑے۔ ہاں جانتی ہوں بہت عزت ہے تمہاری، جب بھی کہیں کتوں کی لڑائی یا گدھوں کی ریس ہوتی ہے تو بطور چیف گیسٹ تمہیں ہی تو بلایا جاتا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات عزت سے بات کرنے کی تو وہ تو میں اپنے ان سے بھی نہیں کروں گی۔ امثال نے دائیں طرف بیٹھے عائشہ اور بائیں طرف بیٹھے فوزیہ بیگم کے دوپٹوں کے کونے پکڑ کر دانتوں تلے دباتے ہوئے شرمانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ساریہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ماما، شرمانے کی کوشش کر رہی ہوں، بازل نے ہلتے ہوئے کہا۔ بیٹا، شرم کوشش کرنے سے نہیں آتی، یہ تو انسان کے اندر ہوتی ہے جو تم میں ناپید ہو چکی ہے، اس لیے یہ کوششیں بیکار ہیں۔ میری تو حسرت ہی رہ جائے گی کہ دوسری لڑکیوں کی طرح میری بیٹی بھی کبھی شرما۔ ساریہ بیگم نے بھگو کر مارا تھا، دیجیے حالا، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مجھے آپ اپنی بیٹی بنا لیں۔ ماما کو تو میں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آپ کی بیٹی بننے کے بعد میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی، لیکن وہاں پر بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ آپ کی بیٹی بنوں گی تو عادل بھائی کی بہن بھی بننا پڑے گا، مگر مجھے ان جیسا ہٹلر اور خڑوس بھائی نہیں چاہیے۔ آپ نے بس میری ماما بن جانا، بھائی میرے اپنے ہی ٹھیک ہیں۔ ہاں بیٹا، میں تمہاری ماما سے بات کی تھی اس بارے میں، خدیجہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے سچی حالا، امثال نے آنکھیں پھیلائی، جس پر لاؤنج میں بیٹھی خواتین کی دبی دبی ہنسی گونجی۔ عادل نے بھی اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مجال ہے جو یہ لڑکی بات کو سن کر سمجھے اور سوچ کر بولے۔ ساریہ بیگم نے ایک اور دھموکا اس کی کمر میں جڑا تو کڑاہ کر رہ گئی۔ چھوڑیے آپ، مجھے نہیں سیر کروانا آپ سے، آپ نے تو مار مار کر میری کمر سجا دینی ہے۔ حالا آپ کا امثال اٹھ کر خدیجہ بیگم کے سامنے جا بیٹھی۔ ریمل میری بلو فائل نہیں مل رہی، سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ زریاب نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا، وہی کہیں ہوگی، کہاں جائے گی؟ آپ ٹھیک سے دیکھتے نا۔ ریمل
نے جواب دیا، ہر جگہ دیکھ چکا ہوں، کم عقل عورت، تم سے کتنی بار کہا کہ میری چیزوں کو چھیڑا مت کو، لیکن تمہیں کوئی بات سمجھ آئے تو نہ۔ زریاب نے فائل نہ ملنے کا سارا غصہ ریمل پر اتارا تھا۔ سب کے سامنے زریاب کے ڈانٹنے پر ریمل شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ زریاب بھائی، آپ ہی کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ آپ کو اپنی چیزیں سنبھال کر رکھنی چاہیے نا۔ وہاں دوسروں کو الزام دینے کا کیا بات؟ امثال نے ریمل کی شرمندہ صورت دیکھی تو بولے بنا نہ رہ سکی، اور آپ ہی آ کے چپ کر کے سن رہے ہیں؟ بتائیے نا بھائی کو کہ آپ کی غلطی نہیں۔ میں بتا رہی ہوں، اگر میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیا نا تو میں نے اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر گلا دبا دینا۔ اگر پکڑی گئی تو کہہ دوں گی کہ نشہ کر کے گھر آتا تھا، جوا کھیلتا تھا اور ڈومیسٹک وائلنس بھی کرتا تھا۔ تنگ آ چکی تھی کمینے سے ایک دن موقع دے کر پھڑکا دیا۔ امثال کی بات سن کر کھانا کھاتے عادل کو پھندہ لگا تھا، جبکہ ساریہ بیگم سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ ریحان سے ایس پی صاحب بڑی غلط جگہ دل لگا بیٹھے ہو، ارادے ہاتھ سے بلند اور خطرناک ہے۔ محترمہ کے امان نے عادل کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ زریاب بھائی بات سنیے۔ وہ باہر جا رہا تھا کہ امثال نے اس کو آواز دے کر روکا تھا۔ ہاں بولو بھائی، آپ کو آپس سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کتنی شرمندگی محسوس کر رہی تھی وہ آپ کے یوں سب کے سامنے ڈانٹنے کی وجہ سے۔ امثال نے کہا، دیکھو گوریا، نہیں بھائی، آپ دیکھیے، آپ کو اگر غصہ کرنا بھی تھا تو یوں سب کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بند کمرے میں بے شک آپ انہیں ڈانٹ لی، لیکن سب کے سامنے محبت سے نہ صحیح، آپ ان سے عزت سے تو پیش آ ہی سکتے تھے نا۔ سسرال میں لڑکی کی عزت شوہر کی بدولت ہوتی ہے، اگر شوہر ہی عزت نہیں دیتا تو باقی لوگ کیا حق عزت کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اگر انہیں گھر بھر کے افراد اور درجن بھر ملازموں کے سامنے بے عزت کریں گے تو ان کے دل میں آپ کے لیے عزت برقرار رہے گی؟ آہستہ آہستہ وہ بھی آپ سے بدظن ہو جائیں گے اور ان کے دل سے آپ کی عزت و محبت ختم ہو جائے گی۔ نتیجے کے طور پر اس رشتے میں بیزاری اور چڑچڑے پانے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ ہم عورتیں نہ بڑی عجیب ہوتی ہیں، ذرا سا کوئی توجہ اور محبت سے بات کر لے تو اس کی ساری اگلی پچھلی زیادتیاں بلا کر خوش ہو جاتی ہیں۔ خیر میری مانے تو آپ ان سے سوری کر لیجیے گا، سب کے سامنے تو کریں گے نہیں، آخر کو انا کو ٹھیس پہنچے گی تو اکیلے میں کر لیجیے گا۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو انہیں کوئی گفٹ وغیرہ دے دیجیے گا، وہ خوش ہو جائیں گے۔ کہتے وہ جس رفتار سے آئی تھی اسی رفتار سے واپس مڑ گئی۔ پیچھے وہ شرمندہ کھڑا تھا۔ کہاں سے ڈیٹ مار کر آ رہے ہیں؟ زریاب اور ریمل کو کار سے اترتا دیکھ کر لان میں کھڑے امثال نے ان کے پاس آ کر کہا، استغفر اللہ، توبہ کرو، لڑکی اپنی بیوی کے ساتھ گیا تھا۔ ہاں تو یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پینگے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی اس صورت میں جب ایک معصوم سی لڑکی آپ کے پاس کھڑی ہو؟ امثال نے ریمل کا ہاتھ زریاب کے ہاتھ میں دے کر کہا۔ اس کی بات سن کر ریمل نے ہاتھ چھڑوانا چاہا تو زریاب نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ معصوم ہو تم، واقعی ٹارچ لے کر بھی نکلیں گے تو تم جیسا معصوم اس دنیا میں نہیں ملے گا۔ کوئی ہزار معصوم مرے ہوں گے تو تم دونوں بہن بھائی پیدا ہوئے ہوگے۔ آپ دیکھ رہی ہیں اپنے شوہر کو؟ امثال نے ریمل کو گھسیٹا۔ ویسے وہ کہہ تو ٹھیک ہی رہے ہیں، ریمل نے کہا تو امثال نے آنکھیں کھولی۔ آپ نے یہ تھوڑی سی شاپنگ کے بدلے میں اپنی ہمدردیاں ان کے ساتھ کری، امثال نے صدمے سے کہا اور پیر پٹکتے اندر چلی گئی۔ اگار لگتا ہے ناراض ہو گئی۔ ریمل ہاتھ چھڑوا کر اس کے پیچھے بڑھی تو زریاب بھی اس کے پیچھے۔ امثال کیا کر رہی ہو؟ ریمل نے کچن میں کہا۔ امثال کے پاس ہے کچھ نہیں، آپ شہری بائی کے لیے کافی بنا رہی ہوں۔ امثال نے کافی مگ میں چمچ چلاتے ہوئے کہا، لاؤ میں بنا دو۔ ریمل نے مگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ارے نہیں بس بند کی۔ امثال نے چمچ سے رکھا اور مگ اٹھا کر جانے لگی تو ریمل نے اسے آواز دی، تم ناراض ہو مجھ سے؟ اور وہ کیوں بلا؟ وہ باہر جو میں کہا تھا اس کے لیے سوری، میں بس مذاق کر رہی تھی۔ کامان میں چاہتی ہوں آپ اور بھائی مذاق کرتے۔ اچھا، اور مجھے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا تھا۔ زریاب نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح تم نے اسے سمجھایا تھا، تمہیں بتایا انہوں نے مجھ سے سوری بھی کی اور وعدہ بھی کیا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے وہ ہٹ اور مجھے شاپنگ بھی کروائی اور ہم نے باہر لنچ بھی کیا۔ ریمل نے خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ اسے بتایا تو وہ ہنسی۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ وہ امثال ریمل کو گلے لگا اس کا گال چومتے ہوئے مگ لے کر باہر نکل گئی۔ امان بھائی آپ جانتے ہیں آج کل گھر میں کیا چل رہا ہے؟ امثال نے امان کے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا چل رہا ہے؟ امان نے مصروف سے انداز میں کہا۔ فوزیت ہے کہ میکے سے شامی آپی کا رشتہ ہے اور گھر میں اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ امثال نے دیوار سے ٹیک لگائی۔ جانتا ہوں حیرت ہے، پھر بھی اتنے سکون سے گھوم رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ امان نے کپ لنک بند کرتے ہوئے کہا۔ وٹ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ امثال اچھلی سی گڑیا، میں نے ماما سے بات کی تھی تو انہوں نے بھی جان فوزیہ ممالک سے، اب اگر وہ اس کے باوجود بھی اس رشتے پر غور کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یقین نہیں آتا مجھے۔ امثال نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ رہنے دو گڑیا، کہاں سر پھوڑی، مصروف کو قربانی دینے اور مظلوم بننے کا بہار ہو رہا ہے۔ اندر آتے زریاب نے کہا تو وہ دونوں گھبرا گئے۔ وہ بھائی
وہ ہم امثال لڑکی جو بھی تھا شامین اس کی بہن تھی، اور کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے لیے ایسا کچھ برداشت نہیں کرتا۔ پریشان مت ہو سالے، میں جانتا ہوں بچپن سے ساتھ ہم کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بیسٹ فرینڈ بھی ہیں۔ اس کے رگ رگ سے واقف سے کیا لگتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ شامین کو پسند کرتا ہے؟ دریافت نے جتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں امثال شہ کی کس کس پر کس پر کوئی اعتراض نہیں؟ آتے اندر آئے، یہاں برشتے ہو رہے، آپ بھی آ جائیے۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ امثال نے پوچھا۔ مسئلہ تب ہوتا جب اس کی کوئی غلط نیت ہوتی۔ میں شروع سے جانتا ہوں کہ یہ شامل سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میرے نہیں خیال کہ شامل کے لیے اس سے اچھا رشتہ کوئی اور ہوگا۔ دریاب نے کہا تو دونوں کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی۔ اور اب کیا کرنا ہے؟ جہاں تک میں نے سنا ہے فوزیہ تائی کا جھکاؤ اس عدنان کے رشتے کی طرف، اور سچی بتاؤں تو مجھے وہ بندہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا، تھوڑا ٹھرکی ٹائپ۔ امثال کی بات پر سب کے منہ کھلے۔ سالے کیا ہو گیا؟ خدا کا خوف کرو، سب سے شریف بچہ وہ خاندان کا۔ دریاب نے اسے گھورا۔ رہنے دے بھائی، شریف بچے جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیکھتے۔ امثال منہ بنائے۔ کیا مطلب؟ عادل نے پوچھا۔ اور یہ آپ اس بات کو دریا بھائی، آپ تائی جان سے بات کریں، بلکہ آپ رہنے دے، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دے، میں خود ہی کچھ کرتی ہوں۔ سالے انہیں رشتہ جوڑنا ہے تو جوڑنا، نہیں جو سب کچھ تم پر چھوڑ رہے ہو۔ ایس پی صاحب کسی غلط فہمی میں نہ رہے گا، بڑے بڑے لوگوں کے ٹانکے فٹ کر چکی ہوں میں۔ اور بازی امثال نے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے کہا تو تینوں نے استغفار پڑھا۔ توبہ کرو لڑکی، ہمیں کوئی ٹانکا فٹ نہیں کروانا، تم رہنے دو، ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ اچھا دیکھ لیں، آپ کا بھی تو رہتا ہے، پھر نہ کہے گا کہ بے خبری میں ماری۔ کے امثال نے عادل کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں مٹکا کر دریاب سے کہا اس کا کیا رہتا ہے؟ عادل نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ چوری اب اس بات کو عادل جو ابھی عدنان والی بات پر اٹکا ہوا تھا، اس کے پھر سے وہی بات دہرانے پر اسے تاپ چڑھی۔ دماغ ٹھیک ہے؟ جو بات بھی پوچھتا ہوں کہہ دیتی ہو، چھوڑو اس بات کو۔ عادل نے اسے گھورا۔ امثال نے اس کی طرف گھوم کر جواباً گھورا نہیں، میرا مطلب ہے کہ مجھے بھی تو بتاؤ نا، یہ ہر بات پر چھوڑو چھوڑو کہہ رہی ہو۔ عادل گڑبڑائے، اس کو یوں گڑبڑاتا دیکھا امان اور دریاب کا قہقہ بلند ہوا۔ سیریسلی عادل؟ امان نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ داڑھی کھجا کر رہ گیا۔ یہ تم لوگ کیا اشاروں کناروں میں بات کریں؟ مجھے بھی پتا۔ امثال ان کو یوں ہنستا دیکھا اور امان کی بات سن کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ چھوڑو تم اس بات کو، عادل نے اسی کے انداز میں کہا تو وہ دانت کچکچا کر ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر بھی دادو سے بات کروں؟ امثال نے دریاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں کرو، اور تھوڑا جلدی کرنا۔ اگر ایک بار وہ لوگ ڈیسائیڈ کر چکے تو پھر مشکل ہوگی۔ اگر آپ کا بھی کوئی خفیہ چکر بکر ہے تو بتا دیں ایس پی صاحب، میں اکٹھی بات کر لوں گی۔ نہیں، اپنا میں خود دیکھ لوں گا، تم جاؤ۔ وہ کمرے سے نکل کے یہ تم لوگ نہ جانے کیوں مجھے مشکوک سے لگ رہے کچھ چھپا رہے ہو نا؟ عادل نے دونوں کو جانتی نظر سے دیکھا۔ نہیں، ہم نے کیا چھپانا، ہر وقت پولیس والوں کی طرح شک مت کیا کرو۔ ذرا آپ نے کہا ویسے تم تو ابھی سے اس کی گھوریوں سے ڈرتے ہو، آگے جا کے کیا کرو گے؟ امان نے بات بلی تو وہ مسکرایا۔ ویسے میں اب بھی کہوں گا کہ ہاں سے مشکوک لگ رہے۔ عادل دونوں کی طرف دیکھتا ہوا کہہ کر باہر نکل کے سنا۔ عادل نے سیڑھیاں اترتے امثال کو پکڑا۔ جی یہ تم اندر عدنان کے بارے میں کیا بات کرتی؟ عادل نے نہایت ہی سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی سنجیدگی دیکھتے اس نے اسے اس دن کی ملاقات کے بارے میں بتایا جس سے سن کر اس کی تیوریاں چڑھی تھی۔ میری بات سنو، تم آئندہ اگر وہ یہاں آئے تو تم اس کے سامنے نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ عادل نے سختی سے کہا۔ اچھا اچھا نہیں جاؤں گی، ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ آرام سے بھی تو کہہ سکتے تھے نا۔ یہی بات امثال نے منہ بنا تو عادل کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا۔ نہیں، میں ڈانٹ نہیں رہا، بس سمجھا رہا ہوں، اور اس سے دور رہنا۔ تم ویسے دریاب کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ عادل نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا ہاں وہ دریاب بھائی نہ بات کرتے کرتے اچانک وہ ٹھٹکی بڑھے، کوئی 2 نمبر ایس پی ہو، کیسے باتیں میں مجھ سے گلبار رہی ہو؟ امثال نے اسے آنکھیں دکھا تو اس نے کہہ کر گیا بتا دو نا، اچھی قدر نہیں ہوں۔ وہ سے گھور کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ دادا مجھے نہ آپ سے بات کرنے۔ امثال نے بی جان کی گود میں سر کہاں پتر بول، تجھے کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ بی جان نے اس کے والے میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا دادو میں نے سنا ہے کہ تائی جان شامی ابھی کا رشتہ اپنے بانجے سے کر ہی۔ ہاں پتر، ان لوگوں نے بات کی تو تھی اور ہم نے کہا تھا کہ سوچ کر جواب دیں گے تو آپ نے منع کر دیا۔ امثال نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کیوں؟ اوہو بی جان، جب گھر میں رشتے موجود ہیں تو باہر کیوں؟ امثال اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا پتر تو کھل کر بات کر، کہنا کیا چاہتی ہے؟ دیکھیے بی جان، اگر صاف بات کرو تو آپ لوگ شامل ابھی کا رشتہ امال بائی کے ساتھ کر دو، ثانیہ کا دریا بائی سے۔ ہاں، دونوں لڑکیاں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رہیں گی، اور کیا چاہیے؟ امثال نے سمجھداری کے سارے ریکارڈ توڑے۔ کہے تو ٹھیک رہی، مجھے کیوں نہ خیال آئی، حالانکہ لالی نے مجھ سے بات کی تھی
بس بی جان آپ تو آگے نہ ہے، اب دیکھ لیں بلائیے سب کو اور فیصلہ سنا دیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر میں سوچ رہی ہوں کہ ثانیہ کا رشتہ شہریار سے کر دیتے ہیں، آہر کو وہ بھی اس گھر کا بیٹا اور اس طرح تعلق مزید مضبوط ہو جائے گا۔ بی جان نے ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے کہا، نہیں دادو، ثانی کتنی چھوٹی ہے شہریار بائی سے، وہ تو مجھ سے بھی 1 سال چھوٹی ہے، اور ویسے بھی میں شہریار بائی کے لیے کچھ اور سوچ رہی ہوں، بس کنفرم کر لو پھر بتاؤں گی۔ امثال گڑبڑائی، پھر دریا بھی تو شاعری کا ہم عمر ہی ہے، تو 2-3 سال ہی فرق ہوگا، پھر بھی شاعری بھائی زیادہ بڑے ہیں۔ سالے پتہ ایک بات تو بتا، میں تجھے شکل سے بیوقوف لگتی ہے؟ بی جان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کماندہ تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، اب اتنی بڑی ہے مجھ سے، اب میں آپ کو بیوقوف کہتی اچھی لگوں گی؟ آپ تھوڑا ویٹ کر لیں، ابھی دادا جان آ جائے تو ان سے پوچھ لیتے۔ امثال نے ان کی بات مذاق میں اڑانی چاہی۔ بک بک نہ کر، چل اب سچ بتا، کیا کھچڑی پکا رہی ہو تم ان دونوں کے ساتھ مل کر؟ بی جان نے اس کا کان مروڑ، چھوڑیے نہ دادو، درد ہو رہا ہے، بتاتی ہوں پہلے بات، اگر جیسا میں نے کہا ویسا ہی کریں گی۔ امثال نے کان چھڑواتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، چل اب بول بی جان کی پھر اس نے انہیں ساری بات بتا دی۔ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میں آج ہی فوزی اور قاسم سے بات کرتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ وہ اپنے بھائی کو منع کر دے۔ اچھا دادو، ساتھ ہی منگنی اور نکاح کی ڈیٹ فکس کر لیجیے گا۔ رخصتی بے شک جب مرضی کر لینا، بہت دن ہو گئے کوئی بھی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا، اور فیملی فنکشن تو اپنی زندگی میں پہلی بار اٹینڈ کروں گی، تو پلیز نا اچھی دادو نہیں ہے، اسی منتھ میں رکھ لینا، پھر ہماری یونٹ سٹارٹ ہو جائے گی تو مزہ نہیں آئے گا۔ امثال نے معصومی سے کہا، چچا میری ماں نہ بن، سب کچھ خود ہی طے کر کے آئی ہو۔ بی جان نے کہا تو ان کے گلے لگی، چل ہٹ، اب مسکے نہ لگا، اور تیرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں سوچ رہی ہوں تمہیں بھی ساتھ ہی نپٹا دوں۔ بی جان اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا، ویسے بھی وہ کافی دنوں سے اپنے پوتے کے رنگ ڈنگ دیکھ رہی تھی، کیا ہو گیا ہے دادو؟ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، گلو سے کھیلنے کی عمر ہے میری، اور آپ شادی کمانے چل پڑی ہیں۔ میری امثال آنکھیں بٹبٹائی، کوئی نہیں پتر، میں تمہاری ساس سے کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں فیڈر پلا دیا کرے گی، پونیاں بھی بنا دیا کرے گی تیری، اب تم جواب نہیں دیا میری بات کا۔ بی جان شاید اس کو ایسے ہی چھوڑ دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ دادو میں کیا کہوں، مجھے نہ شرم آ رہی ہے۔ امثال نے دانتوں تلے انگلی دبائی کہ پتر تمہارے چہرے پر تو دور دور تک شرم کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ ہاں البتہ ڈٹائی اور بے شرمی صاف جھلک رہی ہے۔ بی جان ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا تو اس نے، منہ کے زاویے بگاڑے، منہ نہ بگاڑ، جو پوچھا ہے وہ بتا۔ اوہ یار دادو، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ جیسے آپ کا اور ماما بابا کا دل چاہے کرے، میرا کون سا کسی کے ساتھ نین مٹکا چل ہے جو میں واویلا مچاؤں گی؟ امثال جنجلائی، چل ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں ساریہ اور اعظم سے۔ اچھا میں جاؤں؟ ابھی مجھے جا کر دریاب اور امان بھائی کو ابھی تو بتانا ہے، امثال نے جلدی سے کہا، اور جواب سنے بغیر باغ ہی پیچھے وہ مسکرا کر رہ گئی۔